بسم الله الرحمن الرحيم. وأخذه الطبراني أيضا وأبو نعيم في دلائل النبوة عن عروة مطولا فذكر عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على الأنصار رضي الله تعالى عنهم وإيمانهم بذلك كما سيأتي في ابتداء أمر الأنصار رضي الله تعالى عنهم، ثم ذكر دعوتهم قومهم سرا وطلبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من يدعو الناس فبعث إليهم مصعبا رضي الله تعالى عنه كما تقدم في إرساله صلى الله عليه وسلم الأفراد للدعوة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن أسعد بن زرارة أقبل وهو مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه حتى أتيا بئر مرق أو قريبا منها وجلسوا هنالك وبعثوا إلى رهط من أهل الأرض وأتوهم مستخفين فيهم، وبينما مصعب بن عمير يحدث ويقص عليهم القرآن أخبر به معاذ بن سعد بن معاذ فأتاه لأمته ومعه الربح حتى وقف عليه فقال على ما يأتينا في دورنا بهذا الوحيد الفريد الطريح الغريب يصفح ضعفانا بالباطل ويدعوهم لا أراكما بعد هذا بشيء من جوارنا. ورجعوا ثم إن معاذ والثاني ببئر مرق أو قريبا منها فأخبر بهم سعد بن معاذ الثانية فواعدهم بوعيد دون الوعيد الأول. ولما رأى أسعد منه الهينا قال يا ابن خالة اسمع من قولي فإن سمعت منه منكرا فاردده يا هذا منه، وإن سمعت خيرا فأجب الله. وقال ماذا يقول؟ فقرأ عليهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقال سعد ولا أسمع إلا ما أعرف، فرجع وقد هداه الله تعالى ولم يظهر أمر الإسلام حتى رجع. فرجع إلى قومه فدعا بني عبد الأشهل إلى الإسلام وأظهر إسلامه، وقال فيه من شك من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى فليأتنا بأهدى منه نأخذ به، فوالله لقد جاء أمر لتهزلن فيه رقابه. وأسلمت بنو عبد الأشهل عند إسلام سعد ودعائه إلا من لا يذكر، فكانت أول دور من دور الأنصار أسلمت بأسرها. وذكر الحديث كما تقدم في إرساله صلى الله عليه وسلم الأفراد للدعوة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي آخره ورجع مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى مکہ. یہ بیان چل رہا ہے اسلام میں دعوت دینے کا کہ انفرادی دعوت دینی چاہیے، ذہن بنانا چاہیے. نہ معلوم کس کو اللہ پاک مقدر کی ہدایت دے دیں گے اور یہ آدمی ذریعہ بن جائے گا، آخرت کا جو ہے کامیاب ہو جائے گا. حضرت عروہ تفسیر حدیث بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کو انصار پر اور ان کے ایمان لانے کو اس کی وجہ سے، جیسے کہ قریب آئے گا انصار کے ابتدائی معاملے میں، پھر ان کی دعوت کا تذکرہ، ان کی قوم کو آہستہ اور ان کا مطالبہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے بھیجنے کا جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. یعنی آپ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے ہیں آپ ایسے لوگ بھیج دیجئے جو لوگوں کو خیر خواہی کی طرف، بھلائی کی طرف بلائیں. آپ علیہ السلام نے ان کے مطالبے پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں گزر چکا کہ افراد کو یعنی ایک ایک کو انفرادی طور پر دعوت دینے کا بیان گزر چکا. پھر کہتے ہیں کہ حضرت اسعد بن زرارہ متوجہ ہوئے اور مصعب بن عمیر، یہ دونوں حضرت اسعد بن زرارہ جو سعد بن معاذ کے خالزاد بھائی ہیں اور حضرت مصعب بن عمیر، یہ دونوں ساتھی آئے اور مرق ایک کنویں کا نام ہے
اس باغ کے اندر اس کنویں میں بیٹھ گئے، کنویں کے پاس یا اس کے قریب بیٹھے، اور ایسے بیٹھے کہ جماعتوں کو ان کی طرف بھیجنے لگے زمین سے، یعنی لوگ چھپ چھپ کر ان کے پاس آتے رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر ان کو باتیں بتاتے اور ان کو قرآن پڑھ کر سناتے۔ ان کی ساری کارگزاری اور ساری کارروائی حضرت سعد بن معاذ کو پہنچ گئی، یعنی اسعد بن زرارہ کے خالہ زاد بھائی کو۔ وہ اپنی جماعت میں تھے، اپنی قوم میں تھے، اور ان کے ساتھ نیزہ تھا، یعنی لے کر آئے، یہاں تک کہ آ کر یہ کھڑے ہو گئے حضرت مصعب بن عمیر وغیرہ کے پاس، اور کہنے لگے کیوں تم ہمارے محلے میں اس اکیلے آدمی کو جو اکیلا ہے اور گرا پڑا ہے اور پردیسی ہے یہاں لے کر آیا ہے اس کو، تاکہ ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنائے باطل طریقے سے اور ان کو دعوت دے۔ دیکھو آج کے بعد میں تمہیں یہاں دیکھوں نہیں، یہ دھمکی دی، آج کے بعد میں تمہیں یہاں دیکھوں نہیں۔ چنانچہ یہ بیچارے لوٹ گئے۔ اللہ کی شان، یہ دوبارہ پھر آگے بیر مرق پر کام تو رکاوٹوں سے چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ مصلحت دیکھ کر اپنا کام پورا کیا جائے گا۔ پھر یہ دوبارہ آگے باوجود منع کرنے کے بیر مرق کے پاس آئے یا اسے کسی قریب جمع میں۔ پھر دوبارہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی گئی، پھر انہوں نے ان کو دھمکایا، لیکن پہلی دھمکی سے کچھ کم تھا، اب کی بار لہجہ کچھ کم تھا۔ چنانچہ حضرت اسعد یعنی حضرت سعد کے خالہ زاد بھائی نے جب دیکھا کچھ نرمی ہے، اے خالہ کے بیٹے آپ ان کی بات سنو، اگر آپ کو ان کی بات بری لگے تو اس کو لوٹا دینا، اے آدمی ان کی بات تو سنو۔ اپنے بھائی ہونے کے ناطے ذرا بے تکلفی سے کہا کہ آپ ان کی بات سنیں، اگر آپ بھلی بات سنیں تو آپ بھلی بات کو قبول فرما لیں۔ کہنے لگے کیا کہتے ہو؟ کہو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ حامیم یعنی سورہ زخرف کی جو ہے ابتدائی آیتیں پڑھی، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے قرآن کی جو واضح کرنے والا ہے مضمون کو، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ حضرت سعد کہنے لگے میں تو جانی پہچانی بات سن رہا ہوں، یعنی مانوس کلام ہے، یہ تو میرا سنا ہوا ہے۔ لوٹ آئے، حال یہ کہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، لیکن حکمتاً مصلحتاً انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا، یہاں تک کہ وہاں سے لوٹ آئے۔ بعض دفعہ آدمی محنت کرتا ہے، نتیجہ فوراً ظاہر نہیں ہوتا، کچھ بعد میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن ثواب میں اللہ پاک پہلے والوں کو سب کو شریک رہتے ہیں۔ چنانچہ آئے اپنے قوم کے پاس، اور قوم کو یعنی سعد بن معاذ نے اپنی قوم کو دعوت دی، قبیلہ بنو عبد الاشہل کو اسلام کی طرف بلایا، اور اپنے اسلام کا بھی کھل کر اعلان کر دیا، اور اعلان میں یہ بھی کہا دیکھو کسی چھوٹے کو یا کسی بڑے کو، کسی مرد کو یا کسی عورت کو اگر اس اسلام میں شک ہے، ہمارے پاس وہ اس سے اچھا دین اچھا دھرم لے کر آئے، ہم تو اس دین دھرم کو لے لیں گے، یعنی اس کو اختیار کر لیں گے۔ اور خدا کی قسم اب معاملہ ایسا آ گیا ہے جس کی وجہ سے گردنیں جھک جائیں گی، یعنی سب کو تابعداری اختیار کرنی پڑے گی۔ چنانچہ قبیلہ بنو عبد الاشہل کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے حضرت سعد بن معاذ کی دعوت پر اور ان کے اسلام لانے کے اعلان پر۔ تھوڑے سے لوگ بچے جو قابل تذکرہ نہیں ہیں، یعنی انصار کے سارے گھر مسلمان ہو گئے جیسا کہ آ رہا ہے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر دعوت دے کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں مکے آ گئے، یعنی مدینے میں کام کر کے واپس مکے آ گئے۔ معلوم ہوا آنا جانا لگا رہے گا، کام کے تقاضے آنے جانے کے اعتبار سے پورے کیے جائیں گے، ہم کسی چیز کو جگہ کو ٹھکانہ مستقل نہیں بنائیں گے، دعوت کے لیے آئیں گے اور کام کریں گے، پھر واپسی کا تقاضا ہوگا واپسی بھی چلے جائیں گے۔
کام آنے جانے کا اور کام تقاضوں کے پورا کرنے کا ہے۔ اللہ پاک ہم کو دعوت کے تقاضوں میں استعمال ہونے کی اور حکمت اور مصلحت کی رعایت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك